ہر روز 100 حج اور 100 قرآن پاک کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر بیٹھے بیٹھے حج کرنا چاہتا ہے وہ ہر روز یہ عمل کر لیا کرے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اللہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک ہے، بلکہ اعمال صالحہ کی روح ذکر اللہ ہے، کیونکہ عمل اگر ذکر اللہ سے خالی ہو تو وہ اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث نبویہ میں اس کی اہمیت، قدر و منزلت، فضیلت اور اس کے فوائد و ثمرات کو متعدد طریقوں سے واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہیں ذکر اور ذکر کرنے والوں کے اجر و ثواب کا تذکرہ کر کے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، کہیں کثرت ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے اور کہیں ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ شریف اور روضہ اطہر یعنی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی حاضری کی دل و جان سے خواہش رکھتا ہے، لیکن ملکی سرحدیں، سفری اخراجات اور انسانی صحت کے مسائل بہت سے لوگوں کو اس امر کی اجازت نہیں دیتے اور ان کی خواہش دل میں دم توڑ دیتی ہے۔ یقیناً حج اور عمرہ انہی لوگوں پر واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی جو لوگ مالی، جسمانی اور روحانی طور پر استطاعت رکھتے ہوں وہ تو حج بیت اللہ شریف کا شرف حاصل کر پاتے ہیں، لیکن جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ایسے اعمال سے آگاہی فرما دی کہ جو لوگ حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے تو وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے ذکر اللہ اور ان اعمال کے ذریعے سے حج بیت اللہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت سے ایسے ذکر و اذکار اور اعمال کا قرآن و حدیث کے حوالے سے حوالہ پیش کریں گے کہ جن کے سبب ایک مسلمان گھر بیٹھ کر مقبول حج بیت اللہ کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ نہایت ہی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، لہٰذا اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر اللہ ہی ہے، سو اس اعتبار سے ذکر اللہ تمام عبادات کی روح اور ان کی جان ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے افضل ہے اور جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اور جو اس سے بھی افضل ہے کہ تمہاری دشمن سے مڈ بھیڑ ہو، پھر تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سنن ترمذی و صحیحہ البانی۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا اور تسبیحات وغیرہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے، چاہے علم کا حصول ہو، تعلیم ہو، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔ اور شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا سوچ و فکر سے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو یا حصول علم نافع ہو، اور اس جیسی باقی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہیں۔ لہٰذا یہ تصور کرنا غلط
غلط ہے کہ ذکر صرف تسبیحات میں ہی منحصر ہے۔ ذکر ہر وہ عمل ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور اسے اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے، اور دوسرا ذکر خاص ہے۔ اس سے مراد وہ خاص دعائیں یا اذکار ہیں جن کے الفاظ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں اور ان کے اوقات اور تعداد متعین ہوں، مثلا فرض نمازوں کے بعد کے مسنون اذکار، صبح و شام کے اذکار اور مختلف مواقع کی خاص دعائیں وغیرہ۔ اور یہ جو دوسری قسم کا ذکر ہے، اس میں ثابت شدہ اوقات، تعداد اور کیفیات کا خیال رکھنا ضروری امر ہے، ورنہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح اور ثابت شدہ طریقہ کار کو چھوڑ کر اپنی منشا کے مطابق یا اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذکر اللہ کی حقیقی برکات اور اس کے عظیم ثمرات و فوائد سے بہت دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے اذکار کی تعلیم فرمائی ہے کہ جن کا اجر و ثواب مقبول حج و عمرہ کے برابر ہے، جبکہ چند ایسے اعمال کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ ان کا اجر و ثواب بھی مقبول حج و عمرہ کے برابر ہے، بلکہ کچھ اذکار اور اعمال تو ایسے بھی بتائے گئے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب ایک سے زائد حج کرنے اور ایک سے زائد قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا تو اس وقت مسلمانوں کے حالات نہایت ہی کٹھن تھے، خاص طور پر جب دشمنان اسلام سے جنگ کا آغاز ہوتا تو ہر مسلمان کے لیے جنگ میں شمولیت کو یقینی بنانے کی تلقین کی جاتی۔ ایک جنگ کے دوران جبکہ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت دشمن کے مقابلے میں نہایت ہی کم تھی تو ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہوں اور میرے بوڑھے والدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جب تم جنگ پر روانہ ہو جاؤ گے تو پیچھے تمہارے بوڑھے ماں باپ کی کفالت کون کرے گا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تمہیں اپنے والدین کی خدمت کے عوض جہاد میں شرکت کا اجر و ثواب دلوانے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ یعنی ثابت ہوا کہ جہاد میں شرکت سے بھی والدین کی خدمت کا درجہ افضل ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مرد یا عورت صبح اٹھ کر اپنے والدین کی جانب محبت بھری نظر سے دیکھ لے تو اسے ایک مقبول حج کا اجر و ثواب ملنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ گویا جس مسلمان مرد یا عورت کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو وہ ہر روز ایک مقبول حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اس حدیث مبارکہ کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ بدنی طور پر حج پر جانے والے حاجی کتنی بدنی مشقت اٹھاتے ہیں اور کتنا مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن حج کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن قربان جائیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس شخص کو ایک مقبول حج کی جو صبح اٹھ کر پیار سے اپنے والدین کے چہرے کی جانب دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز ادا کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکلے تو راستے میں چلتے ہوئے اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر بار گھر سے مسجد جانے پر اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے جب کوئی شخص اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اسے ایک حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیک شخص بہت عرصے تک حج پر جانے کے لیے رقم اکٹھی کرتا رہا کہ گھر کے اخراجات سے کچھ بچا بچا کر اور کچھ اپنا پیٹ کاٹ کر کئی سال کی مشقت اٹھانے کے بعد اس کے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا کہ وہ حج پر جانے کے لیے تیار ہوا۔ اپنے علاقے کے معزز لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ
اس سال وہ بھی حاجیوں کے قافلے کے ہمراہ روانہ ہوگا، لیکن جس صبح اسے حج کے لیے روانہ ہونا تھا اسی رات اس نے اپنے پڑوس میں بچوں کے رونے اور بل بلانے کی آوازیں سنی، دیوار سے کان لگائے بیٹھا رہا اور حقیقت حال سے کچھ اس طرح سے شناسائی حاصل ہوئی کہ ماں اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے کہ بیٹا ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے، کچھ دیر انتظار کرو، جبکہ بچے بھوک سے تڑپتے اور بل بلاتے رہے۔ کافی دیر تک جب یہی ماجرا جاری رہا تو اس شخص سے رہا نہ گیا اور وہ اپنی ہمسائی خاتون سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ اے خاتون، کافی وقت سے میں یہ سن رہا ہوں کہ تم نے آگ پر ہنڈیا میں گوشت پکانے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک تمہاری ہنڈیا تیار نہ ہو سکی جبکہ تمہارے بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں؟ اس غریب خاتون نے جواب دیا کہ حضرت، ہانڈی میں کوئی گوشت نہیں ہے، یہ تو میں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے بہانہ کر رہی ہوں کہ وہ انتظار کرتے کرتے کچھ دیر میں خود ہی سو جائیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کئی دن کی فاقہ کشی ہے اور بچوں نے کئی دنوں سے روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ وہ حضرت بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور ان کا دل بھر آیا، کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر اپنے گھر سے حج کے لیے اکٹھا کیا تمام مال لا کر اس عورت کے سپرد کر دیا۔ اسے کہنے لگے کہ میں نے یہ رقم کئی سال تک محنت مشقت سے اکٹھی کی تھی تاکہ حج کر سکوں، لیکن کوئی بات نہیں، میں پھر رقم اکٹھی کر لوں گا۔ تم صبح سویرے ہی اپنے بچوں کے لیے اناج اور ترکاری وغیرہ لے آنا اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا۔ یوں وہ حج سے محروم رہ گئے اور ان کے علاقے کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان دنوں میں حج مقبول ہونے پر ندا سنائی دیتی تھی اور ایک غیبی آواز حج کرنے والوں کو آگاہ کرتی تھی کہ ان کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں۔ جب علاقے کے تمام حاجیوں نے بیت اللہ شریف کا حج کر لیا تو انہیں انتظار تھا کہ غیبی آواز آئے اور انہیں ان کے حج کی قبولیت کے بارے میں آگاہ کرے، لیکن جب غیبی ندا سنائی دی تو ایک کہنے والے نے کہا کہ فلاں علاقے سے آئے ہوئے کسی بھی حاجی کا حج قبول نہیں ہوا۔ اس علاقے کے حاجیوں کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا اور انہیں بے تحاشا صدمہ ہوا کہ ان کی تمام محنت رائگاں ہو گئی اور ان کا حج قبول نہ ہو سکا۔ وہ اس صدمے اور افسوس میں مبتلا تھے کہ غائب سے ندا سنائی دی کہ فلاں علاقے کے حاجیوں کا حج تو قبول نہ ہوا تھا، لیکن ان کے علاقے میں موجود ایک ایسے شخص کا حج قبول ہو چکا ہے جو اس بار قافلے والوں کے ساتھ حج میں شامل نہ ہو سکا تھا، اور اس کے حج کے قبول ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے تمام حاجیوں کا حج بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ ان حاجیوں کو اپنے حج کے قبول ہونے کی خوشی بھی تھی، لیکن ساتھ ہی اس بات کی حیرت بھی کہ وہ نیک شخص تو حج پر ہمارے ساتھ آیا ہی نہیں جس نے کچھ دن پہلے ہمیں حج پر جانے کی اطلاع کی تھی، پھر اس کا حج کیسے قبول ہو گیا؟ حج سے واپس آتے ہی وہ تمام حاجی اس نیک انسان کے گھر پہنچ گئے اور پوچھا کہ آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے سبب گھر بیٹھے ہی تمہارا حج بھی قبول ہو گیا اور تمہارے اس حج کی وجہ سے ہمارے حج بھی قبول ہوئے ہیں۔ اس پر نیک انسان نے اپنا تمام واقعہ سنا دیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے حج کے لیے اکٹھی کی ہوئی تمام رقم پڑوسی خاتون کے بچوں کے کھانے پینے کے لیے دے دی تھی۔ ناظرین، بہت سی اسلامی کتب میں اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق حج پر جانے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح ہمارے جاننے والے ایک نیک بزرگ اپنا واقعہ یوں سناتے ہیں کہ انہوں نے حج کے لیے جو مال جمع کیا تھا وہ تمام مال اپنے علاقے کی مسجد کی تعمیر میں یہ سوچ کر لگا دیا کہ اس علاقے میں کوئی بھی مسجد نہیں ہے اور لوگ دور دراز کے مساجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے مال سے مسجد تعمیر ہو گئی اور جب حج کا دن آیا تو وہ بزرگ حج پر نہ جا پانے کی حسرت کے سبب پوری رات روتے روتے سو گئے اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ، اس سال تو نہ جا سکا، اگلے سال مجھے حج بیت اللہ کی سعادت ضرور نصیب فرمانا۔ یہ دعا کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ حج کی رات تھی اور یہ بزرگ اپنے گھر اپنے بستر پر جیسے ہی سوئے تو خواب میں اللہ نے انہیں پورا حج بیت اللہ ادا کروا دیا۔ خواب میں حج ادا کرنے کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کے سرہانے کھجوریں اور آب زمزم والی ایک بوتل پڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ بے شک اللہ جسے چاہے خواب میں حج کروا دیتا ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کر کے فجر کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ثواب عام ایام کے لیے ہے، لیکن چند ایسے ایام بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا یا پھر 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان کے ہر عمل کا ثواب 70 گنا اور ایک دوسری حدیث کے مطابق 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جس عمل کا ثواب عام ایام میں ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر ہو، تو رمضان کے مہینے میں اسی عمل کا ثواب 100 مقبول حج کے برابر ہو جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ حرمت والے مہینوں میں بھی اعمال کا ثواب 70 سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ اس وقت ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ حج والا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور رجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں کیے گئے اعمال کا ثواب 70 گنا یا پھر 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اسے ایک حج کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ذکر اللہ کی فضیلت ثابت شدہ ہے، لہٰذا جو شخص ہر روز 100 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے ہر روز 100 حج کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ، صحیح الجامع اور دوسری کتب احادیث میں موجود ہے۔ اگرچہ یہاں حج کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر علماء کرام کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے 1000 حج کے برابر کہا گیا۔ صحیح نسائی اور صحیح الجامع میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 1 درہم صدقہ کبھی کبھی 100 دینار پر سبقت لے جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس حج کے وسائل نہیں لیکن وہ اپنے مال کو کسی ضرورت مند پر خرچ کرتا ہے یا کسی کے لیے فلاحی کام کرتا ہے تو اسے بھی حج کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص سچی نیت سے حج یا عمرے کا ارادہ کرے پھر کوئی بیماری یا رکاوٹ کی وجہ سے نہ جا سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کا پورا ثواب لکھ دیتا ہے، اور یہ حدیث بہقی اور شعب الایمان میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ عام ایام میں ہر روز والدین کی خدمت، علم دین کا سیکھنا یا سکھانا، فجر کے بعد اللہ کا ذکر اور اشراق کی نماز پڑھنا، صدقہ دینا یعنی کسی غریب، بھوکے اور نادار کی مدد کرنا ہر روز ہمیں ایک مقبول حج کے برابر اجر و ثواب کے حصول کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے لیے اپنا مال پیش کرنا یا کسی حاجی کو زیادہ راہ اور حج کے لیے خرچہ دینا بھی حج ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے، جبکہ حرمت والے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور ایک حج کے برابر عمل کرنے والے کو 100 حج کے برابر ہر روز اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر حرمت والے ایام میں ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو سینکڑوں بار قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے ایک مکمل قرآن پاک کی تلاوت
تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ یہی عمل اگر حرمت والے ایام میں کیا جائے تو کئی 100 بار قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا ایک خوبصورت نام ثواب کی نیت سے ضرور تحریر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔